جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ یہاں پہ حاضر ہوں۔ پتہ ہے آپ کو پاکستان میں بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو چکے ہیں، ڈرامیٹک آ کے یہاں پہ چینجز ہوئی ہیں۔ کل پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے سابق پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب، انہوں نے ایک صحافیوں کے گروپ کے ساتھ ٹی وی اینکر کے ساتھ ملاقات انہوں نے کی، بڑی ایمرجنسی ملاقات کی ہے اور انتہائی اہم ملاقات تھی۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا جو لوگ ان سے ملے ہیں صحافی، دے ور ویری لکی کہ اس وقت ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ بن رہی تھی اور یہ لوگ جو ہیں اس کے وٹنس تھے، وہاں پروسیڈنگ ہوئی ہیں، کیا ملاقات ہوئی ہے، کیا گاسپس ہوئی ہیں، گپ شپ کیا لگے، کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو ہے فریہ ادریس صاحبہ جو ہیں یہ بھی وہاں پر موجود تھیں پرائم منسٹر آف پاکستان سے آخری ملاقات کرنے والوں میں، آخری مینس ان کے پرائم منسٹر آفس میں جو ان کی آخری ملاقات ہوئی۔ اور یہ فریہ جو ہے، میں اور فریہ جو ہے لندن میں 2006-07 میں ہم نے وہاں پر اکٹھے رپورٹنگ کی ہوئی ہے اور ان کا بڑا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سامنے بیٹھے، میں کہہ رہا ہوں ان کے پروفیشنلزم کا، ان کی رپورٹنگ کا، ان کے اگین شوز کا بہت بڑا میں اگین ایڈمائرر بھی ہوں، فین بھی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا فریہ کہ آپ آئی ہیں اور آپ نے مجھے تھینک یو بہت اور بہت شکریہ اتنے اچھے الفاظ کا صاحب، بہت زیادہ آپ کی نے آنر کیا مجھے، آئی ایم ریئلی آنرڈ، تھینک یو۔ آپ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جتنے بھی یہ ہمارے دوست تھے جو ملے ہیں کل پرائم منسٹر آف پاکستان سے، آپ تھیں، میرا خیال رحمان اظہر تھے، ارشد شریف تھے، خاور گمن تھے، عمران خان اینکر تھے، پھر صابر شاکر صاحب تھے، جمیل فروکی صاحب تھے، آپ کو میں کوئی نام مس کروں تو آپ پلیز، میرا رحمان اظہر تھے میرا خیال ہے، محیط پیرزادہ تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، تو جمیل فاروقی صاحب تھے۔ تو بڑا ایک میرا خیال ہسٹوریکل اس پہ مومنٹ پہ آپ لوگ موجود تھے بالکل۔ لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ آپ پہ بھی یہ تصور نہیں تھا کہ، یا ایون عمران خان صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ 1-2 گھنٹے بعد جب آپ لوگوں سے نکلیں گے مل کے تو وہ بھی سابق وہ آ کے وزیر اعظم ہو جائیں گے۔ ان کا ابھی اسٹریٹجی تھی کہ اگلے ہفتے انہوں نے پرلانگ کرنا تھا، کوئی چیزیں سپریم کورٹ میں لڑائی جھگڑے چلنے تھے۔ واٹ وینٹ رانگ، یا پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو بلانے کا مقصد جو ہے نا، اس پہ تو آتے ہیں، کیا مقصد تھا آخری، مطلب اتنی ایمرجنسی میں جو آپ لوگوں کو بلایا گیا کہ پرائم منسٹر ملنا چاہ رہے ہیں؟ رؤف صاحب یہ سوال تو میں نے بھی پوچھا تھا اپنے آپ سے، کیونکہ جس وقت ہمیں بلایا گیا اس وقت تقریباً پارلیمنٹ میں دوپہر کا وقت تھا، سیشن اس وقت جاری تھا، اور جن نے کال کی انہوں نے خاص طور پہ ہمیں یہ کہا کہ آپ نے اس کو کسی کو بھی نہیں بتانا کہ اٹس اے ویری ویری سیکرٹ میٹنگ، اور نہ ٹویٹ کرنی ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے۔ تو ہم اور 10 بجے کا ٹائم تھا، جو کہ بعد میں تھوڑی دیر بعد کال آئی کہ نہیں آپ جلدی آ جائیں، 9 بجے ہی آ جائیں، 9:15 آ جائیں۔ سو آپ کو پتہ ہے ہر چیز اب ہماری سارٹڈ ہوتی ہے، تو اٹ واز ڈیفیکلٹ کہ ٹائم سے پہلے کیسے پہنچ جائیں، تو بھاگم بھاگی پہنچے ہیں وہاں پہ۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ جس وقت ہم وہاں انٹر ہوئے ہیں اور سب لوگوں کو ہم پرائم منسٹر سے مل رہے تھے، یہ ہم سب کو ہی پتہ ہے کچھ کافی دنوں سے کہ وہ سابقہ ہونے والے ہیں، لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے ہو جائیں گے یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگ وہیں موجود تھے۔ جیسا کہ پرائم منسٹر تو چلے گئے لیکن ہم وہیں پہ تھے جب یہ ساری انفارمیشن آ رہی تھی۔ سو ہر طرف سے انفارمیشن کا فلو تھا، کوئی سپریم کورٹ بھی وہیں پہ پہنچا ہے اور باتیں بھی ہوئی ہیں، تو ہم نے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کو اپڈیٹ بھی کیا کہ ابھی یہ ہو گیا، ابھی یہ ہم لوگ جب انٹر ہوئے ہیں وہاں پہ، جیسا ابھی ریسنٹلی مل کے آئے ہیں پرائم منسٹر سے، بڑے اپ بیٹ وہ ہر میٹنگ میں ملے ہیں۔ اس دفعہ تھوڑے سے وہ لگا ہے کہ سبڈیوڈ بھی تھے اس حوالے سے، کہ یہ نہیں تھا کہ بہت مایوس ہو، لیکن سبڈیوڈ تھے۔ جو پہلے بہت زیادہ انرجی تھی وہ نہیں، یہ میرا اوپینین ہو سکتا ہے جو غلط ہو سکتا ہے۔ دوسرا ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی، وہ بالکل انہیں پتا تھا کہ میں اب میرا آخری ٹائم ہے، یہ بھی ان کو پتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ نہیں ان کو آئیڈیا تھا۔ لیکن کچھ چیزوں میں مجھے لگا کہ یا تو وہ مومنٹ پیرالسس تھا یا کوئی اور وجہ تھی، ان کو اس طریقے سے ادراک نہیں تھا۔ مثلا ہم جب وہاں پہ بیٹھے ہیں تو جو سب سے اہم بات ہوئی ہے وہ ان سے یہی کہی گئی ہے کہ اب وقت ہے ایک آنریبل ایگزٹ کا، یہ میرے خیال سے سب سے پہلے صابر شاکر صاحب نے یہ بات کی ہے، وزیر اعظم کو فار این آنر۔ انہوں نے ساری باتیں بتائیں کہ دیکھیں ابھی ایسے، اور یہ اگین آئی ریپیٹ اراؤنڈ 10 بجے کے بعد کی بات ہے، تو آپ سوچیں کہ اس وقت کیسے ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی۔ مگر ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسپیکر استعفیٰ دیں گے۔ جو ہمیں تاثر ملا وہ لگا کہ پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ ابھی 3-4 دن اور نکل جائیں گے، یہ تاثر یہ تھا۔ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی ابھی لگ رہا تھا کہ شاید یہ بھی کچھ عرصہ کھینچنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شائق عثمانی صاحب سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ لیگل پیرائی میں اس کو کھینچا جا سکتا ہے، آخر کار آپ کو ووٹنگ کرانی پڑے گی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہونا ہے یہ نہیں پتا۔ اچھا جب میں جا رہی تھی پرائم منسٹر ہاؤس مجھے کافی لوگوں کی کالز آئی، کیونکہ اس وقت پہ میں نے ٹویٹ کر دی جب میں جا رہی تھی، تو بڑی مہربان کی مجھے کال آئی اور لوگوں کی آئی، کیونکہ وہ وقت تھا جب کچھ مس انفارمیشن جو ہمیں بعد میں پرائم منسٹر نے کہا کہ مس انفارمیشن ہے وہ گھوم رہی تھی اسلام آباد میں، مثلاً یہ کہ گاڑیاں
آ گئی ہیں, مثلاً یہ کہ وہاں پہ پرزنرز وین پارلیمنٹ میں آ رہی ہے, مثلاً یہ کہ کسی کی برطرفی ہونے جا رہی ہے, میرا خیال ہے وہ ہم نے پرائم منسٹر کو بتایا. وہ ہم وہاں جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے تالے کھلنا شروع ہو گئے ہیں. وہ بھی میرے خیال سے صابر شاکر صاحب نے بتایا پرائم منسٹر کو. وہ فون اندر لے گئے, ہمارا تو انہوں نے لے لیا تھا, بٹ ہی ٹک ہز فون ان سائڈ. تو وہ اور پرائم منسٹر نے سن کے خبر کہا اچھا کیوں کھل گئے ہیں. سو ہی ٹولڈ ہم کہ ابھی یہاں پہ ایک ریفرنس دائر ہو رہا ہے, اور ایک طرف فتح منلہ صاحب کی ہے, دوسرا سپریم کورٹ کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے. پھر میں نے ان سے یہ بات کی کہ اگر 12 بجے سے پہلے ووٹنگ نہیں ہوتی, اور یہ ورڈز ہیں کہ آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں, ڈو یو ریئلائز دیٹ. تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر نے کہ میں کیوں ہوں گا ڈسکوالیفائی, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, نہ ہم نے قانون کہیں توڑا ہے, ہم نے ہر کام آئین کے دائرے میں کیا ہے. پھر انہوں نے اس کا ذکر کیا فیصلے کا کہ دیکھیں اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنا وقت ہے, آپ اس بجے اجلاس بلائے, ہم نے اتنے ہی بجے بلایا جو اس میں لکھا ہے. لیکن ہی سیڈ کون سا سپریم کورٹ یا کون سا کورٹ دنیا میں ہوگا جو پارلیمنٹ کو بحث کرنے سے روکے. ہم کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کرے, ایک اتنی بڑا معاملہ ہے انٹرنیشنل کانسپریسی کا کوٹ اینڈ کوٹ, تو ہم تو اس پہ بحث کروا رہے ہیں اور پارلیمنٹ کا یہ استحقاق ہے کہ وہ بحث کرے. تو اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ ان کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ یہ معاملہ اتنی آگے تک جا سکتا ہے. پھر محیط پہ زیادہ نے غالباً ان کو یہ بات بتائی کہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 بجے آپ کی ٹیم لے کے گئی تھی ایک معاملہ سپریم کورٹ پہ ریویو کا, اور وہ نہیں لیا گیا, خارج ہو گیا کیونکہ 12:30, انہوں نے کہا آپ لیٹ آئے ہیں, 12:30 گئے ہیں 12 بجے کا ٹائم. تو وہ مجھے تھوڑا سا ابھی, کیونکہ یہ بات ہوئی بعد میں اب جب سوچتی ہوں ایز اے جرنلسٹ, تو پرائم منسٹر نے اب قصدن کہا یا ہی لگا کہ ان کو نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم مطلب ہی آسکڈ اگین کہ کیا, تو انہوں نے پھر محیط نے ان کو بتایا, محیط صاحب نے, کہ دیکھیں آپ کی ٹیم گئی تھی. اور پھر کچھ جرنلسٹ کا وہاں خیال تھا کہ یہ بڑا تضاد ہے, کیونکہ یہ تو اب سبھی کہہ رہے ہیں کہ راتوں کو کھلی عدالت, ایسا کیا مسئلہ تھا. نارمل سرکمسٹانسز میں تو لوگ صاحب ایسے نہیں ہوتا کہ رات کو بلا لیا جائے سب کو. ہمارے رپورٹر جو وہاں موجود تھے ان کے پھر ٹیکس ہے, وہ بھی ہم نے ان کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اب لائٹس جل گئی ہیں, وہاں اب سب کچھ ہو گیا ہے. تو یہ بات جرنلسٹ نے پرائم منسٹر کو سب بتائی ہے. ٹیم ان کو کوئی انفارم نہیں کر رہی شفقت محمود صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, علی زیدی صاحب بیٹھے تھے, اور پھر آ رہے تھے اور جا رہے تھے. شاہ محمود قریشی بھی تھے, شاہ محمود قریشی صاحب میرا نہیں خیال اس دن وہاں پر تھے. شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے لیکن اس وقت اس محفل میں نہیں تھے. وہ تھے وہاں پر شہباز گل صاحب, وہ بھی آ رہے تھے اور جا رہے تھے. میرا شروع میں جب ہم انٹر ہوئے اس وقت شاید ہو شاہ صاحب, لیکن جس وقت ہم جب میٹنگ کی ہے میں تھوڑا لیٹ بھی گئی تھی, باقی لوگ پہلے سے ایک الگ کمرے میں بیٹھے تھے. جو اہم بات ہے کہ ہم جب کمرے سے گئے ہیں پرائم منسٹر کی طرف, اس سے پہلے فاروق حبیب بھی آئے ہیں, انہوں نے بھی آ کے کہا, انہوں نے بلکہ ایک ٹویٹ دکھائی جس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ پرائم منسٹر سے ریزگنیشن مانگا جا رہا ہے, اور انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے پرائم منسٹر کو دکھایا نہیں, انہوں نے یہ جرنلسٹ سے ذرا ڈسکس کیا کہ یہ میٹنگ سے پہلے کی بات ہے. تو اس وقت ان کو میں نے بلکہ پوچھا, میں نے کہا یہ سچ ہے؟ انہوں نے کہا obviously not, یہ بالکل غلط بات ہے. تو پھر ان کے ساتھ جو جرنلسٹ تھے, کیونکہ وہ ان سے پوچھے تھے, میں ان کا نام نہیں لوں گی, بٹ ون آف دا جرنلسٹ, تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ آپ اس کو لکھیں کہ یہ مس انفارمیشن ہے, کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں مس انفارمیشن ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت تو اتنی مس انفارمیشن ہے, میں کس کو کیٹر کروں. عمران خان صاحب نے کہا, یہ فاروق حبیب نے کہا, کیونکہ وہ انفارمیشن کو ڈیل کر رہے ہیں. لیکن پھر انہوں نے ٹویٹ ہمارے سامنے ہی کیا کہ دس از ایبسولوٹلی مس انفارمیشن, کیونکہ ایک آئی تھنک کسی سینئر پرسن کا یہ میسج آیا ہوا تھا, یہ ٹویٹ آئی ہوئی تھی کہ پرائم منسٹر سے ریزگنیشن مانگا گیا ہے, انہوں نے انکار کر دیا ہے. تو جب ہم پرائم منسٹر کے پاس گئے تو ہمیں گارڈن میں لے کے گئے وہ لوگ جو پیچھے. اس سے پہلے آپ بتائیں کہ یہ گارڈن والے کیا مطلب کہانی, کیونکہ اس میں بہت ساری بی بی سی والی کہانی پہ اسٹوریز آ رہی ہیں, اور یہ میرا خیال ٹھیک بھی ہے. پہلے کانفرنس روم میں ملنا تھا, پہلے پھر دفتر میں آپ لوگوں سے ملنا تھا, پھر آخری لمحے پہ انہوں نے کرسیاں شاید باہر لگوائی ہیں. اس میں کیا حقیقت ہے واقعی؟ یہ بالکل مجھے نہیں پتا کہ پہلے کہاں ملنا تھا. آپ کو پتا ہے جب بھی پرائم منسٹر سے ملنے جاتے ہیں تو ایک الگ روم میں پہلے بیٹھاتے ہیں, لیکن پروٹوکال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں, تو پرائم منسٹر آتے ہیں, یا اگر پرائم منسٹر ہوں بھی تو ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہم جب وہاں سے چل کر گئے ہیں, انہوں نے ایک تو جلدی بہت سب کو تھی, جلدی کر رہے تھے, لیٹس گو لیٹ ہو رہے ہیں. تو وہ جلدی کس چیز کی تھی؟ جب ہم وہاں پر پہنچے ہیں, obviously it was a very happening day. اس وقت مجھے ابھی وہ سین نہیں بھولے گا کبھی, کہ اندھیرا تھا, لائٹس کم تھی وہاں پر. اور جب کووڈ کے دنوں میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, شاید آپ کو یاد ہو, اسی جگہ پہ ہوئی ہے. وہ کانفرنس روم بڑا والا جو نہیں, گارڈن
گارڈن میں گارڈن جب کووڈ شروع میں آیا نا تو ماسک پہن کے انہوں نے دور دور بٹھایا تھا, وہ اسی گارڈن میں ہوئی تھی. ایک آئی تھنک اس کے لیے کوئی اپیل کی تھی, وہ بھی شو انہوں نے وہیں سے کیا تھا. سو وہاں پہ پرائم منسٹر سینٹر میں بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے, اور سائڈ پہ چیئرس تھیں اور اندھیرا تھا. ہی واز سٹنگ اینڈ آئی واز سرپرائز. میرا نہیں خیال تھا کہ یہاں پرائم منسٹر پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اتنی خاموشی تھی. تو میں نے جب ایک دم سے آواز سنی تو دین آئی ریئلائز کی تو اندھیرے میں پرائم منسٹر بھی بیٹھے. جب آپ باہر گئے ہیں وہاں پہ, جب ہم پہلی دفعہ جب وہاں گارڈن میں گئے ہیں ملنے کے لیے, پھر سب بیٹھ گئے, سب نے باتیں کرنا شروع کی. ان میں سے تھوڑے جوکس بھی کیے. اس کی ریزگنیشن والی بات پھر وہ پوچھی گئی جو آپ بتا رہے ہیں جی. پھر وہاں پہ سب نے یہ کہا کہ ایک تو یہ والی بات کہ آپ سنا ہے آپ نے ریزائن کر دیا ہے, تو وہ آپ کو پتہ ہے جس سے پچھلے دنوں میں وہ ہنسے, انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے ریزائن کرنا ہوتا تو اس موقع کا میں کیوں انتظار کرتا, تو بہت پہلے موقع تھے جو ریزائن کرتے. یہ بھی انہوں نے پھر کہا کہ میں آخری بال تک کھیلوں گا. ایک اور تھوڑا سا یا ہمیں بھی نہیں پتا تھا یا ان کو نہیں پتا تھا یا ان کی ٹیم نے نہیں بتایا, یہ بڑا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریزگنیشن کا پوچھا گیا, پھر کلیئرلی وہ پوچھا گیا کہ آپ نے سنا ہے کہ کسی کو آپ نے ڈسمس کرنے کا سوچا ہے, تو ہی لافٹ. انہوں نے ہنس کے کہا کہ یہ کون پھیلا رہا ہے یہ باتیں, کہاں سے پھیلائی جا رہی ہیں. تو اس پہ کہا گیا ان سے کہ دیکھیں آپ کی انفارمیشن ٹیم کو بڑا سختی سے اس کی تردید کرنی چاہیے کیونکہ یہ اسلام آباد میں پھیلی ہوئی ہے خبر. تو ہی واز سیئنگ کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں, آپ لوگوں کو پہلے بھی لائک ہی واز ویری کیجول اباؤٹ اٹ کہ ایسا بالکل نہیں ہوا اور میں نے تو کبھی نہیں سوچا. ہی سر میری لیگیسی فرق ہونی چاہیے سوائے اس کی کہ ماضی میں لوگوں کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں, میں کیوں کروں گا آرمی چیف کو. میں نے ادھر ایک بات ہائی لائٹ کی تھی کہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس کے تحت تو میرے خیال سے ایسا کچھ ہو بھی نہیں سکتا. جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ نے اب کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو ووٹنگ سے پہلے ایسا کوئی ڈیسیجن, تھوڑی سی ایسی بات تھی. پھر وہ ذکر ہوا کہ پیٹیشن گئی ہے عدالت میں, یہ وہیں پہ بتایا گیا پرائم منسٹر کو. آئی تھنک صابر شاکر صاحب بھی بتائے تھے ساری خبریں نکال کے, اینک لگائی ہوئی تھی انہوں نے, وہ خبریں نکال کے ان کو بتائے تھے کہ یہ ہو گیا ہے, اب یہ ہو گیا ہے. سو وہ اس کی بات کریں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں پہ فائل کرنے کی بات آئی تھی کہ آرمی چیف کو آپ ان کو برطرف کرنے سے روکا جائے. میرا خلاف اس کا جی وہ والی بھی, اور کیا ریئیکشن تھا ان کا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے جب میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے ضرور کہا کہ اچھا عدالتیں اس وقت لگا دی گئی ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر, بٹ کوئی ایسا کوئی کامنٹ نہیں ہے جو میں کوٹ کر سکوں. ہی واز ویری کیئرفل. انہوں نے نہ آرمی چیف کے حوالے سے نہ, اور یہی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بہت اچھے تعلقات رہیں, آرمی بڑی ضروری ہے اس ملک کے لیے, وہ جو اتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. سب سے زیادہ جو انہوں نے فوکس کیا ہے وہ اس سیکیورٹی, اس لیٹر کے اوپر کیا ہے جو ڈیمارش ہے. اسی کے لیے بلایا گیا تھا آپ لوگوں کو, اسی پہ بریف کرنے کے لیے. میری انفارمیشن جی انہوں نے لیٹر کے لیے کیبنٹ کا اجلاس تھا, کیبنٹ کے اجلاس کے بعد ہی آپ سے ملے ہیں میرا خیال کہ میں نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا اور اب میں اس کے کچھ حصے فیصلہ کیا ہے. میرے خیال سے انہوں نے کہا ڈی کلاسیفائی ہو جائے گا کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد. مجھے لگا تھا کہ ان کی کیبنٹ کی میٹنگ ابھی ہونی ہے, لیکن بعد میں جو ایونٹس ہوئے اس سے لگا کہ ہو چکی تھی کیبنٹ کی میٹنگ. سو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ تاثر ملا, مجھے تو بالکل یہ ملا, آئی تھنک ڈاکٹر موہت کو بھی یہ ملا کہ ہمیں لیٹر ابھی وہ پڑھ کے سنانے لگے. اچھا میں تو ریڈی تھی, ہمیں بالکل یہی لگا تھا کہ میں آپ کو بتانے لگا. ان کے ہاتھ میں تھے پیپرز, یا انہوں نے کہا, اور ہی واز سیئنگ کہ ابھی آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا سارا. ان سے کوشچن بھی ہوا کہ کسی نے مذاق سے کہا کہ ہم آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی نہیں بات کسی نے کہ آپ کو اس کی پوائنٹس بتائے جا سکتے ہیں اس کے اندر, لائک ڈائریکٹلی نہیں بتایا جا سکتا. وہ پورا جو پہلے بھی وہ سمجھا چکے ہیں کہ اس کا کوڈ نہ بریک ہو جائے, لیکن اس کی جو پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, اس کی لینگویج پتہ ہونی چاہیے. تو اس پہ کسی جرنلسٹ نے کوئی مینشن پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کو اگر آپ یہ شیئر کرتے ہیں تو یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے, تھوڑا جوکنگلی کیا, انہوں نے کہا ہم غائب نہ ہو جائیں یہ دیکھ کر, اس کا وزن بہت زیادہ ہے, ہم اٹھا سکیں گے اس کا وزن, اس طریقے سے باتیں ہوئی تھیں. اور بٹ میری بھی یہی انڈرسٹینڈنگ تھی اور لوگوں کی وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہمیں بریفنگ ضرور ملنے لگی ہے اس لیٹر کے لیے. اگر وہ پورا نہ دکھائیں, مجھے تو لگا تھا کہ شاید ہم اس کو دیکھ سکیں گے جو تاثر تھا, لیکن اور وجہ کوئی نہیں تھی بلانے کی. جیسے آپ نے پوچھا کہ کیوں بلایا تھا, تو ایک تو یہ لگا شروع میں کہ جو خدا نہ خواستہ خوفناک قسم کی پھیلی ہوئی ہیں ریومرز, کہیں اس سے اس کا لنک نہ ہو, ایک یہ وہم سا آیا, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. انہوں نے اس کو بالکل کلیئر کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جو ٹائم کوٹ کیا جا رہا ہے اس کو جرنلسٹ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, لیکن یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ پی ایم ہاؤس چھوڑ کے چلے جائیں گے. دیٹ کیم ایز اے شاک. اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی, ان سے یہ بھی بات ہوئی کہ آپ نے کیا سیکھا ہے, کیا مسئلہ ہے. یہ پوچھا گیا ان سے کہ آپ اس سے لیٹر کے حوالے سے پوچھا تھا کہ ہی سیڈ کلیئرلی, میں ان کی پہلے بات بتا دوں کہ ان کو خطرہ یہ ہے
انہیں پتا تھا کہ اب نئی حکومت آنے والی ہے اور نئی حکومت آئے گی تو اس کے اوپر وہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرائیں گے. ایک بات اس کے اوپر ہی سیڈ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, یہ انہوں نے کہا, مجھے تھوڑی دیر میں سمجھ آئی. میں تو بڑا جینوئنلی اپوزیشن کو آفر کر رہا تھا کہ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, اس میں آ کے دیکھ لیں, یہ میرا معاملہ نہیں ہے, میری حکومت کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے. دس از واٹ ہی سیڈ. تو میں نے اس لیے جلسے میں دکھایا, میں نے ان کو آفر کی کہ آپ ادھر آئیں مجھ سے بات کریں, تو مجھے کوئی سیریسنس ان کی نظر نہیں آئی. تو میں اس لیے بار بار ان کو, میں نے کہا اچھا ان کیمرہ اجلاس بلاتے ہیں. تو ان کا مطابق کہ اب انہیں یہ سمجھ آئی ہے, جو ان کا ورژن ہے, کہ اپوزیشن کے پاس پہلے ہی ان کو پتا ہے اس لیٹر کا, تو اس لیے نہیں دیکھنا چاہ رہے, وہ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے رہے تھے کہ ان کو وہ اس میں شامل ہیں. ہی تھاٹ کہ میں اوریجنلی سمجھ رہا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ایک انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے, میں ان کو بتاؤں تو یہ سنیں گے مجھ سے. بٹ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ اس کو نہیں سنجیدگی سے لے رہے. تو وہاں پہ یہ پھر بات ہوئی تھی کہ آپ آر یو شیور کہ آپ کے ساتھ تمام لوگ آن بورڈ ہیں اس کے اوپر, کیونکہ ظاہر ہے جب سب بات کریں گے تو اس کو سنجیدگی سے لیا جائے گا, آپ کے اکیلے کی بات سے نہیں کوئی مانے گا, وہ ایک سیاسی بات ہو جائے گی. تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ این ایس سی کی میٹنگ کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے ہر بات پتہ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ کون اس پہ آن بورڈ ہے کہ نہیں. لیکن وہی بات جو آنریبل ایگزٹ کی, جو صابر شاکر صاحب نے کی تھی, 2 دفعہ انہوں نے کی, پھر اور لوگوں نے بھی کی, آپ اسے اچیو کیا کریں گے. وہاں پہ ریزگنیشن کی بات ہوئی, تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ریزگنیشن نہیں دینے چاہیے پارٹی کو. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریزگنیشن دیں گے اسمبلیوں سے, تو یہ پرائم منسٹر نے بات کی تھی, بالکل کہا تھا. ہی سیڈ کہ میں اپوزیشن میں نہیں بیٹھوں گا, کسی نئے سسٹم کو بالکل نہیں مانوں گا, کیونکہ اگر میں نے یہ سسٹم مان لیا تو میں کنفرم کر رہا ہوں اس بات کو کہ فورن سازش کے آگے میں نے سر جھکا دیا. جب میں ابھی تک لڑا ہوں تو اس لیے لڑا تھا کہ یہ ایک فورن سازش تھی. یہ ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ نے اس کے اوپر اس طریقے سے کام نہیں کیا جیسے آپ لوگوں کو اپنی طرف لا سکتے تھے یا محنت کی جا سکتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو شروع سے سمجھ گیا تھا کہ یہ انٹرنیشنل سازش ہے, تو اس کو ویسے ہی میں لوگوں کے پاس جاؤں گا, یہ انہوں نے کہا. یہ بھی کوئی سوال ہوا ان پہ کہ اس پہ کسی سے بات ہو رہی تھی کہ میں نے کہا میں تیاری کر لوں آپ کے آنے سے پہلے جو ہے اس کا ان کا تمام چیزوں کی, ایک مجھے ہیلپ ملے گی آپ سے کوشچن کرنے میں, مزید نکالنے میں, کہ خان صاحب جو چیف جسٹس کو جو انہوں نے کہا جی ہم اس کو لیٹر چیف جسٹس کو بھیجتے ہیں یا اس کو ہم پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. پھر اسد قیصر صاحب اور پرویز خٹک صاحب کو بتایا گیا کہ وہ بھی خان صاحب سے وہ ملنے جو ہیں وہ بھی گئے تھے, ان سے ملاقات ہوئی تھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ لوگ جب تک بیٹھے رہے ہیں وہاں پر, اس کے بعد 1 گھنٹے میں کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ وہ شاکڈ, جب مجھے پتہ چلا ہے کہ پرائم منسٹر جو نہیں رہے, آپ کو بھی شاک ہوا, اینڈ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان ول بی شاکڈ, جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے پورے ملک کے لیے تھا. آپ کا کیا خیال ہے, جرنلسٹ یو اسپینڈ کپل آف آورز دیئر, کیا ایسی چیز ہوئی ہے, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اس کے بعد میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا تھا, ان کی ٹیم کے کافی لوگوں سے جس سے ہم انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں, جیسے پوچھ ہوتے ہیں کیبنٹ کے لوگوں سے, کچھ ان کے جو ان کو جو لیگل ایڈوائس دیتے ہیں ادھر بھی. تو وہاں مجھے ایک تھوڑا سا ہنٹ ملا تھا کہ 12 بجے کے آس پاس ہم ووٹنگ کرا دیں گے, یہ کوئی دوپہر کی وقت کی بات ہے. تبھی میں نے پھر ٹویٹ بھی کی تھی کہ ووٹنگ ول ٹیک پلیس ٹوڈے, پہلے خیال تھا کہ نہیں. بٹ جو پرائم منسٹر کا یا تو انہوں نے بہت زیادہ چھپایا, the way he was acting, اس سے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ انہوں نے پورا بتایا, ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اگلے ہفتے میں, اور اپنی جو انہوں نے کہا چھٹی آ جائے گی سنڈے کی, پھر جو معاملہ ہوگا, تو پلان آگے کا لگ رہا تھا. لیکن اگر وہ 1 گھنٹے بعد چلے گئے تھے, اور اب جب آئی لک بیک ان ہائنڈ سائڈ, تو وہاں کوئی چیزیں ایسی نہیں تھیں کہ ایک دم مطلب اٹ لک نارمل, لیکن یوزول لگ رہا تھا, کوئی ایسا پینک نہیں ہے, کوئی ایسی نہیں. پینک تھوڑی سی بعد میں لگی ہے, تھوڑی سی لگی ہے, اس مائی اوپینین. مثلا جس تک میں بی پر گئی تھی, یہ بات کی بات ہے, تو میں نے کچھ لوگوں کو بھاگتے وقت بھی دیکھا ہے, میں سمجھی کہ میں غلط جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں, تو شاید اس لیے ہو رہا ہو. تو مے بی وہ ظاہر پرائم منسٹر کی اگر جا رہے ہوں گے, یہ بات کی بات ہے. میں آپ کو پھر سیکوینس سے بتا دیتی ہوں کہ جب ہم وہاں پہ بیٹھے تو وہیں پہ آگے تھے. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آپ لوگوں کو ابھی یہ لیٹر دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کو نان سیریسلی لے رہے ہیں, واز ایجیٹیٹڈ اباؤٹ اٹ کہ نان سیریس کیوں لیا جا رہا ہے اس کو. اور جرنلسٹ کی بھی انہوں نے بات کی, تو اس پہ ان کو ہم نے یہ بات کی تھی کہ جرنلسٹ تو سورس کے اوپر ہی بات جائیں گے نا, ہم آنکھوں سے تو دیکھا نہیں ہے, آپ کی ورڈ ہے, پھر ہم اور لوگوں کے لیں گے جو اوپینین ہے. کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ امبیسڈر سے کیوں نہیں بات کرواتے, انہوں نے کہا ہم آپ کی امبیسڈر سے بات کروا دیں گے, وہ آ کے آپ کو بتائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونٹ لک ڈاؤن آن یور امبیسڈر, وہ ایک سینئر آفیسر ہیں اور وہ یہ بات بتا رہے ہیں حکومت کی. He wanted to register. ان سے کسی نے یہ نہیں پوچھا, میں ان کی سٹوری دیکھ رہا تھا
اب یوسف کا سوری کامران یوسف کی بڑے اچھے رپورٹر ہیں اس کے ایکسپریس ٹی وی پہ شو بھی کرتے ہیں, ان کی انتہائی ریلائبل سٹوریز ہوتے ہیں. ان کی سٹوری یہ تھی جو کہ بعد میں کچھ آپ کے ہمارے بھی ہیں وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ فارن آفس وہاں پہ پینک ہے, ریولٹ میں ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کمیونیکیشن, اس طرح کے سائفر, اس طرح کے کیبلز آنا جو ہے نا بڑا نیچرل نارمل سا ہوتا ہے, اس سے بڑے سخت آتے رہتے ہیں اور ہم ان کو ڈپلومیٹکلی جواب دیتے ہیں یا اس کو ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ نے اس کو اگر پولیٹیکل ایشو بنا دیا ہے تو وہاں فارن آفس میں تو بڑا اچھا خاصا پینک ہے کہ یہ چیز ایک یا پولیٹیکل ایشو بن گیا جس کی وجہ سے حکومت وہ گر رہی ہے یا گر گئی ہے. اس پہ کوئی ان سے بات ہوئی؟ ان سے یہ اس طریقے سے بات ہوئی تھی کہ باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, obviously پرائم منسٹر ہاؤس از ون اسٹیک ہولڈر, لیکن یہ لیٹر 6 جگہوں پہ گیا تھا. سو جو اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں فارن آفس بھی آتا ہے, obviously جو انڈرسٹینڈنگ ہے میرا خیال ہے ایک پریزیڈنٹ, اچھا پریزیڈنٹ کو کیا, آرمی چیف, سیکرٹری فارن آفس, and I think شاہ محمود صاحب کو گیا ہوگا, پرائم منسٹر کو گیا ہوگا, and there was one more person, sorry میں نے لکھا ہے, بھی کیا ہوگا ڈی جی آئی, دوسرا کہتے چیئرمین میرا خیال جوائنٹ سٹاف جو ہوتا ہے کمیٹی کے ہیں ان کو بھی شاید 6 پیپل کی انہوں نے ہائرارکی بتائی تھی کہ ان کے پاس یہ تھا. وہ بھی کہ لیٹ کیوں ہوا کہ OIC آنی تھی, اس لیے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوئی. بٹ ایک جو بہت زیادہ پینک تھی کیونکہ کمیشن کے حوالے سے بھی ان کو کوئی خاطر خواہ نہیں کامیابی ہوئی تھی, تو وہ یہ چاہتے اینڈ ہی سیڈ کہ اب میں اس کی کاپی بھیجنے لگا ہوں چیف جسٹس کو, اور اس کی کاپی جائے گی اسپیکر کے پاس, اور اب سب جو امپورٹنٹ لوگ ہیں اور آپ لوگوں کو بھی میں دکھانے لگا ہوں. ہی سیڈ دیٹ. اچھا آپ لوگ بھی دیکھیں اس کو. تو کیوں نہیں دکھایا انہوں نے؟ وہ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے اس سینس میں نے کہا ان کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا کوئی متن دکھا دیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہو گئی تھی کہ شاید ہم دیکھ لیں گے, جو کہ بالکل غلط ثابت ہوئی. اس کے بعد جب ہمیں لے کے گئے ہیں, اس وقت جب ہم گئے ہیں تو ایک دم سے ابرپٹ میٹنگ تھوڑی ختم ہوئی. یہ سارے ہم نے کہا جلدی اور لوگ ویٹ کریں. پرائم منسٹر کو میسج ملا ہے کہ ان کے کان میں کوئی میسج ملا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا جانا ہے. ان کو اسکارٹ کر کے ایک سائڈ پہ لے گئے ہیں, ہم لوگوں کو وہ اسکارٹ کر کے الگ کمرے میں لے آئے, جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں جہاں سے ہم نے بیپ پڑھ دیا ہے. اینڈ وی تھاٹ اپنے نظر میں کہ شاید اب ہمیں وہ بریفنگ دیں گے لیٹر کے بارے میں, تو ہم جرنلسٹ وہاں پہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے. آپ لوگوں کی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے فار ویورز اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ آپ کی ایک پہلے ملاقات ان سے ہوئی ہے جس میں ساری ڈسکشن ہوئی ہے. آپ کو لگا ہے کہ شاید وہ لیٹر وہ دکھائیں گے آپ لوگوں کو, وہ پھر مین ویل کو میٹنگ آگے اٹھ کر اندر چلے گئے, آپ کمرے میں بٹھایا گیا سب لوگوں کو, تو آپ لوگ اس امپریشن میں تھے کہ ابھی پرائم منسٹر واپس آئیں گے اور واپس آ کے میں پھر دکھائیں گے. اس کے بعد پرائم منسٹر واپس نہیں آئے ملنے. اس کے بعد پرائم منسٹر واپس نہیں آیا. اس کے بعد کہ جب مجھے آفس سے پینک کالز آنا شروع ہو گئی, میں نے پہلے ان کو کہا کہ بھی مجھے اپنا, ارشد شریف صاحب بھی تھے وہاں, ارشد شریف صاحب کے پاس بھی فون تھا, وہ بیپ پر دے رہے تھے. تو آئی جسٹ ریئلائز کہ یہ فون لے آئے, تو میں بھی پھر آپ کو پتہ سیکیورٹی کا وہ لے لیتے ہیں, تو میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی. جس تک میں باہر گئی ہوں, وہ جو میں آپ کو کہی ہوں میں نے بھاگتے ہوئے لوگوں کو دیکھا, وہ اس وقت تھا کہ ایک تھوڑی سی مجھے تھوڑے سے لگا کہ کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ضرور ہے. اب پتہ نہیں کیا تھی کہ نہیں تھی. اچھا کوئی ہیلی کاپٹر کی جو باتیں ہو رہی, کوئی ہیلی کاپٹر کا شور بھی سنا؟ میں نے بالکل نہیں سنا, ٹو بی آنیسٹ. میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا تھا جو باہر تھے انتظار کرے تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ابھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, بٹ ہی تھاٹ کہ انہوں نے کوئی سنی ہے آواز ہیلی کاپٹر کی. لیکن جب میں نے پی ایم ہاؤس سے کنفرم کیا تو انہوں نے کہا وہ پرائم منسٹر جس وقت گئے ہیں تو وہ اس وقت کی آواز سنی ہوگی انہوں نے. تو یہ انہوں نے بتایا وہاں سے. لیکن جب میں نے پھر ان سے پوچھا پرائم منسٹر کہاں ہیں, اب سارے جرنلسٹ ہیں, ہم پوچھتے تو ہیں. جب باہر میں گئی ہوں اپنے بیگ اور چیزیں لے کر آئی ہوں تو آئی آسک, تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ ہمیں نہیں پتا, کوئی مجھے کہ ہمیں نہیں پتا کدھر ہیں. تو میں نے سوچا مجھے نہیں بتانا چاہ رہے ہوں گے, سیکیورٹی ہے. پھر جس وقت میں بیپ پر گئی تھی, میں کیونکہ ذرا الگ کمرے میں آ گئی, ایک تو وہ کمرہ تھا, تو دیر واز دس ڈفرنٹ روم جو کھلا تھا. میں وہاں جا کے بیٹھ گئی بیپ پر دینے کے لیے اپنے آفس کو. تقریباً آدھا گھنٹہ ضرور ہماری ٹرانسمیشن چلتی رہی ہے. اس وقت میں نے شہباز گل صاحب کو آتے ہوئے دیکھا ہے, تو میرا خیال تھا مجھے شاید یہ کہنے آئے ہیں کچھ سم تھنگ کہ آپ لیٹر آ گیا ہے یا واٹ ایور, بٹ ہی لیفٹ. نہیں آپ اس وقت اکیلے تھے یا میں اس وقت اکیلی تھی اس کمرے میں, لیٹر کا آپ ویٹ کر رہے تھے کہ لیٹر وہ ساتھ والے کمرے میں تھے سب لوگ. اچھا ہمیں یہ بھی بیچ میں کہا گیا کہ آپ لوگ ابھی جائیں, صبح آ جائے گا لیٹر. اور جب ہمیں بھیجا گیا ہے تو وہ بھی obviously they had to vacate us کیونکہ انہوں نے سب کی گاڑیاں بلوا کے ریڈی کروا دی تھی. That was 12. اس وقت تک ہم نے وہیں پہ بیٹھ کے دیکھا ہے کہ اسپیکر نے ریزائن کر دیا ہے. اس سے پہلے علی زیدی صاحب آئے ہیں. علی زیدی صاحب نے آ کے ہم سب کہہ رہے تھے انفارمیشن دیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی اسپیکر کو لیٹر پہنچ گیا ہے. ہی ٹولڈ اس, یہ والا لیٹر جو ہے ہاں یہ وہاں اسپیکر کے پاس پہنچ گیا, اور اسپیکر اب اناؤنس کریں گے کہ چیمبر میں آ کر میرے ساتھ دیکھ لیں سب لوگ, یہ بھی دیکھ لیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں,
اور باقی جو اس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کے چیپر پہ آ کے رؤف صاحب they were clearly saying کہ ہم لیٹر دکھانے لگے. اچھا. So it was that kind of thing. اور یہ اینڈ میں نے ان سے پوچھا, جو ایک آئی تھنک ملٹری آفیسر ہی تھے, ان سے میں نے کہا کہ ہمیں لیٹر دکھائیں گے. انہوں نے کہا آ جائیں میڈم آپ کو دکھاتے ہیں, پر مجھے اب لگتا ہے کہ دے تھاٹ کہ آخری سیکنڈ ہم نہیں دکھائیں گے. they were clear, ہم نہیں لگ رہا تھا کہ دکھائیں گے. it was obviously something absolutely secret, so they were not going to show us. اچھا لاسٹلی آپ نے بڑی انتہائی میں I must say you have very وہ کہتے ہیں engaging style to narrate the story. It was a historical day. So we saw, ہم سب نے اکٹھا دیکھا جب اسپیکر نے ریزائن کیا وہاں پہ, اور میں نے وہاں کے لوگوں کے ریئیکشن بھی دیکھے ہیں. کافی لوگ کیا ریئیکشن شاک تھے. everyone was shocked. اس میں کون everyone تھے؟ مطلب وہ تو ان کے جرنلسٹ I think were shocked also in a way کہ یہ کوئی, ہمیں تو یہی پتا تھا نا کہ ابھی وہ ان کہیں گے کہ آ کے دیکھ لیں آپ چیمبر میں, لیکن جب ریزائن کیا تو کچھ لوگوں کا ایک خیال تھا کہ شاید یہ کوئی پولیٹیکل موو ہے, کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ گیم اوور ہے, کوئک رسپانسز جیسے ہوتے ہیں. اس کے بعد جس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ میں ریزائن کر کے جا رہا ہوں اور اب ایاز صادق چیئر کریں گے, تو obviously then we knew کہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا. So we were at the Prime Minister House جب یہ سب کچھ ہوا ہے, وہاں پر وہیں سے ہم نے ٹرانسمیشن بھی وہیں سے کی. اس کے بعد جب آ گئے ہیں ایاز صادق صاحب, وہاں اس وقت تک ہم تھے. پھر اس کے بعد لاسٹلی جو بی بی سی کی سٹوری آئی ہے جس میں ساری ڈرامیٹک چیزیں بتائی گئی, آپ لوگ تو سین پہ موجود تھے 12 بجے تک, جو بتا رہے ہیں آپ کہتے ہیں آپ نے کوئی ہیلی کاپٹر کی آواز بھی نہیں سنی, کسی کو آتے جاتے بھی نہیں دیکھا, کوئی فوجی بھی نہیں ہے, کوئی سویلین بھی نہیں ہے. تو اسٹوری جو ہے آپ کا کیا ریئیکشن؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آج جنرل بابر صاحب نے بڑا سختی سے کہا کہ جنرل صاحب جو ہیں باجوہ صاحب وہ اپنے گھر میں تھے یا اپنے اس پہ ہاؤس پہ تھے یا آرمی ہاؤس میں. تو آپ کا کیا ہے کہ آپ اس سٹوری کو کیسے ویو کرتی ہیں؟ میں نے جی بالکل آخری گھنٹوں میں وہ لکھا بی بی سی نے, اینڈ بی بی سی کا کوئی رپورٹر وہاں موجود نہیں تھا, تو obviously انہوں نے وہاں پہ کسی سے پوچھا ہوگا یا کسی سے انفارمیشن پہ ریلائی کیا ہوگا. اس میں کچھ باتیں جو ہیں, مثلاً انہوں نے یہ لکھا کہ جرنلسٹوں کی ملاقات نہیں ہوئی, تو یہ غلط انفارمیشن ہے کیونکہ ہم لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور کافی اس میں باتیں ہوئی ہیں. اس کے بعد بھی ہم وہاں بیٹھے رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس میں یہ والی ڈیٹیل بھی غلط تھی. پھر جو انہوں نے کہا کہ 2 شخصیات آئی ہیں, اب دیکھیں ہم وہاں سارا وقت تو نہیں تھے, there was a certain time, تو اگر کوئی آئی ہیں تو ہمیں بالکل پتہ نہیں چلا. میں نے بعد میں بہت کوشش کی ہے جاننے کی لوگوں سے, تو کوئی نہیں مانتا کہ کوئی آئی ہیں. ہیلی کاپٹر کی آواز کا میں نے آپ کو بتایا بیکاز میرے ساتھ باہر کھڑے تھے ہمارے ڈرائیور, انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے سنی آواز. اب دس از ہز اکاؤنٹ, تو ایز اے جرنلسٹ obviously I can't verify it. تو لیکن وہ پرائم منسٹر جس سے گئے, یہ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کیونکہ میرے جانے کے جس وقت میں جا رہی تھی آفس کی طرف, اس وقت میں نے فیصل جاوید کی ٹویٹ دیکھی ہے کہ میں نے پرائم منسٹر کو سی آف کیا ہے اور وہ سر اٹھا کے گئے ہیں آپ نے. تو مجھے کافی عجیب یہ بات لگی تھی کہ ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے and the prime minister left. This was a bit surprising. آپ سمجھ رہے ہیں ہسٹوریکل مومنٹ ہے, مطلب that's very surprising twist in the story. آپ لوگ وہیں پہ تھے اور آپ لوگ یہ اس انتظار میں تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے واپس آنا ہے, آپ سے لیٹر دکھانے, اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے کوائٹلی وہ وہاں سے چلے گئے. پرائم منسٹر کے واپس آنے کا تو ہمیں پتا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے, بزی ہیں. بیٹھے تھے یا ہم سب ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے سارے جن کے وہاں پہ ان سے ملنے, جی سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد جب یہ ریزگنیشن والی بات ہو گئی ہے تو سب نے وہیں سے بیپرز دے رہے تھے, سب لوگ دے رہے تھے, اپنے آفیسز میں بات کر رہے تھے, ٹکرز چل رہے تھے. ایک ان کی ایک سٹاف وہاں پہ تھے, ان کی آبزرویشن بتا سکتی ہوں میں آپ کو کہ اتنا کچھ آ رہا ہے, انفارمیشن اتنی آ رہی ہے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج کچھ ہوگا. یہ somebody said that over there. تو but I think nobody anticipated, حالانکہ سب کو پتا تھا یہ ہوگا, but that moment. ایک اور پرائم منسٹر کی ایک بات آپ کو بتانا بھول گئی, وہ انہوں نے کہا جب ان کو بتایا گیا کہ دیکھیں ابھی آپ کی پارٹی کے لوگ آپ سے ناراض ہیں, آپ کے پاس نمبر گیم نہیں ہے, اپوزیشن آپ سے پہلے ہی ناراض ہے, الیکشن کمیشن نے صاف کہہ دیا ہم الیکشن کرا ہی نہیں سکتے, چیف جسٹس نے صاف آپ کو کہہ دیا ہے, اور نہیں لگ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ از گوئنگ ٹو کم آؤٹ ٹو ریسکیو یو, ٹو بی ویری آنیسٹ. تو پھر اب اس کو ختم کرتے ہیں. تو اس وقت پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہیں ہے, جو وہ بات تھی, ایز اے جوک, کوئی رہ تو نہیں گیا. تو 2 دفعہ انہوں نے کہا, تو وی ور جسٹ کوائٹ دا وے ہی سیڈ, کوئی رہ تو سارے میرے خلاف ہو گئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اٹس ٹائم, یہ ضرور انہوں نے کہا تھا, لیکن اب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ
It was time to go. It was literally. कहते ये हैं कि पैनिक बटन जो दबा है ना जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मतलब प्रोसीडिंग का सुना गया है कि खुल गई है, उस वक्त पैनिक बटन खुला है, प्रिजनर की वो जो आई है वैन आई है कि उसके शायद कैबिनेट के मिनिस्टर भी गिरफ्तार होंगे और शायद प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, तो इन्हें अदालत में तो सुनने में ये आ रहा है जो कुछ बताई गई बात कि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और दीगर जो वजीर वगैरह हैं फिर दे गॉट सीरियस कि नो इट्स टाइम टू गो, रादर देन कि हम सारे गिरफ्तार हों या तो इन्हें अदालत लगे या कल को डिस्क्वालीफाई हूँ। आपका क्या ख्याल है कि इस पैनिक बटन वहां से दबाया गया, फैसला किया गया है कि बस अब काफी हो गया, मजीद जो है ना रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी? मुझे ये लगा कि जिस वक्त अली ज़हरी साहब ने आके हमें ये बताया था कि स्पीकर, ये अगेन मेरा ओपिनियन है, सो इट्स नॉट न्यूज़, कि हम ने स्पीकर को भिजवा दिया है, ही लुक्ड वेरी वरिड एट दैट टाइम। तो मुझे लगता है कि वो मोमेंट था। अब ये अगेन सबको जिस वक्त हम वहाँ बैठे थे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये एक्चुअली अभी खत्म ही हो जाएगा सारा मामला, द वे ये बातचीत हो रही थी। ये पता चला था कि ही नोज कि मैंने जाना है और मैंने आगे क्या करना है, रिजाइन करना है, मैंने बैठना नहीं है किसी के साथ, इसको मानना नहीं है, मैंने जलसे करने हैं, ये सारा प्लान उनका रेडी था। लेकिन लीविंग हो सकता है, बट देन यू नेवर नो। तो आपके लिए जैसे मुझे लग रहा है जैसे आपके लिए शॉक था जब आपको पता चला, तो लगता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी टीम के लिए भी ये बहुत बड़ा शॉक था कि नाउ दे आर लीविंग अपना पूरा वो जो उनका प्लान थी अगले हफ्ते के करने की, तो उनका मतलब उनके लिए भी शॉक था जो लग रहा है अनलेस कि उन्होंने हमने एक तासुर दिया था और वो दिल में जानते थे कि हम जानते हैं। ये बात उनसे पूछी गई अगेन कि आपकी पैकिंग हो गई है? अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मेरी तो यहाँ कोई चीज़ ही नहीं है, मैं एक डायरी लेकर आता हूँ और डायरी में अपनी लेकर चला जाऊंगा, ये उन्होंने कहा था। और बाद में किसी ने रिपोर्ट किया कि वो डायरी लेकर गए हैं अपनी। उनकी आई थी पिक्चर भी आई थी, ट्वीट की थी। बहुत शुक्रिया आपका फ्रिया, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट कम्युनिकेटर, आई मस्ट से, वेरी आर्टिकुलेट एंड अ गुड स्टोरी टेलर। आप अपने मेरा ख्याल है अपने उन भांजों भतीजों उनकी ना यू मेड बी वेरी फेवरेट वन के आप अच्छे तरीके से यू कैन उसको क्या नरेट द स्टोरीज एंड द हैपनिंग एंड द डेवलपमेंट। आपको मैं अगेन इन फ्यूचर भी आपको मैं रिक्वेस्ट करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड आई मस्ट से यू आर विटनेस टू हिस्ट्री। ये जितने भी जर्नलिस्ट हमारे दोस्त वहाँ पे मौजूद थे कि आप लोगों को बड़ा एक अच्छा मौका मिला है कि आखिरी लम्हात जो थे वहाँ पर बैठ के आप उनको देखें और उनको रिपोर्ट करें। और मेरा ख्याल आपके जर्नलिस्टिक कैरियर में आने वाले दिनों के लिए स्टोरीज इस तरह की चीज़ें जो है ना ये आपको बड़ी हेल्प करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।